اللہ سامعین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ وحدہ، والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ، صاحب التاج والمعراج، سید الانس والجنات، محبوب رب الارض والسماوات، الذي اسمه مكتوب في الانجیل والتوراة، ارسله الله تعالى بالحق بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا، أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون، آمنت بالله صدق الله العلي العظيم وصدق رسوله النبي الأمين الكريم، ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين۔ حضرات، ایمانداروں کی مجلس ہے، ایماندار لوگ بیٹھے ہیں، بالکل ایمانداری کے ساتھ نبی اور آل نبی کی بارگاہ میں درود و سلام کا ہدیہ محبت پیش کریں۔ پڑھیں اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد و سلاما علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ حضرات، کچھ کہنے سے پہلے بالکل صفائی کے ساتھ میں اپنے علماء کی موجودگی میں کہہ دوں کہ نقیب کا کام ہی ہوتا ہے تل کو تاڑ بنانا، رائی کو پہاڑ بنانا۔ نہ میں بہت بڑا علامہ ہوں، نہ مولانا، نہ بہت بڑا خطیب ہوں، نہ ادیب، بس اتنا میں جانتا ہوں کہ جو سر پہ رکھنے کو مل جائے نعل پاک حضور تو پھر کہیں گے کہ ہاں تاجدار ہم بھی ہیں۔ بس انہی محبتوں کے ساتھ جیتا ہوں اور قوم کے سامنے مصطفیٰ جان رحمت کا پیغام پیش کرنے کی کوشش کرتا ہوں۔ ممبر شریف پر آپ دیکھ رہے ہیں پیر طریقت رہبر شریعت حضرت والا درجت حضرت العلام حضرت علامہ مولانا الشاہ مفتی رحمت علی مصباحی ممبر شریف پر موجود ہیں۔ حضرت العلام حضرت علامہ مولانا پیر طریقت قاری مستقیم تیغی صاحب قبلہ ممبر شریف پر موجود ہیں۔ مجھ سے پہلے حضرت علامہ مفتی شہباز رضا صاحب سے آپ نے اصلاحی خطاب، عمدہ خطاب آپ نے سماعت کیا۔ وقت نہیں ہے کہ میں بہت زیادہ تمہیدی گفتگو کروں، بس ممبر شریف پر بہت سارے علماء بیٹھے ہیں، ہر عالم اپنی جگہ سلطان ہے۔ آپ لوگ اگر سبحان اللہ بولنے میں پابندی نہیں ہے تو بول سکتے ہیں۔ میں اپنے علماء کی توجہ چاہوں گا۔ سرکار تیغ علی کانفرنس اور ساتھ ہی ساتھ اصلاح معاشرہ بھی ہے نا۔ میں نے جس آیت کریمہ کی تلاوت کی ہے بس اسی حوالے سے چند باتیں کروں گا۔ ہم مسلمان ہیں، اگر اپنے مسلمان ہونے پر ناز ہے تو سبحان اللہ ضرور۔
ہم مسلمان ہیں، ہمارا مذہب اسلام ہے، سبحان اللہ، ہماری مذہبی کتاب کا نام قرآن ہے، سبحان اللہ، اور یہی ہمارا اور آپ کا ایمان ہے کہ اللہ رب العالمین ہے، مصطفیٰ رحمت للعالمین ہے، قرآن کتاب ہدی للعالمین ہے، اور مسلمان وہی ہے جو اللہ کو رب مانے، مصطفیٰ کو شاہ عرب مانے، قرآن کو ہدایت کا سبب مانے، سبحان اللہ، اللہ پر ربوبیت ختم، مصطفیٰ پر نبوت و رسالت ختم، قرآن پر حقانیت و صداقت ختم۔ اب جو اللہ کی ربوبیت کو نہیں مانے گا دنیا اسے مشرک کہے گی، جو مصطفیٰ کی نبوت و رسالت کو نہیں مانے گا وہ مرتد کہلائے گا، جو قرآن کی حقانیت و صداقت کو نہیں مانے گا وہ گمراہ ہو جائے گا۔ قرآن کہہ رہا یا ایوہ الناس، اے لوگو، توجہ چاہوں گا علماء، میں اپنے علماء کی دعاؤں کو لے کر چند پیغام اس آیت کے حوالے سے میں آپ تک پہنچانے کی کوشش کر رہا ہوں۔ یا ایوہ الناس، اے لوگو، مومن ہو، موحد ہو، دیندار ہو، بے دین ہو، اپنے ہو، پرائے ہوں، اچھے ہوں، برے ہوں، شمال کے ہوں، جنوب کے ہوں، مشرق کے ہوں، مغرب کے ہوں، ہندوستان کے ہوں، پاکستان کے ہوں، چین کے ہوں، جاپان کے ہوں، امریکہ کے ہوں، افریقہ کے ہوں، چاہے کہیں کے بھی ہوں، دنیا کے کسی بھی خطے میں رہنے والے ہوں، جس حال میں بھی ہوں، سارے لوگوں کے لیے قرآن کا اعلان، یا ایوہ الناس اعبدوا ربکم، اے لوگو تم اپنے رب کی عبادت کرو، اے لوگو تم اپنے رب کی عبادت سے دلچسپی ہے تو ہی بولیں گے، اے لوگو تم اپنے رب کی یا ایوہ الناس، اے لوگو۔ میں لفاظی گفتگو کرنے کا عادی نہیں، کوشش ہوتی ہے کہ گفتگو قرآن و حدیث کے مطابق ہو اور باتیں اس انداز میں ہو کہ ہر ایک کے ذہن تک بات اتر جائے۔ محبت سے بولیے سبحان اللہ۔ یا ایوہ الناس، اے لوگو، یہی فرق ہے تمام انبیاء میں اور میرے مصطفیٰ میں۔ آدم سے لے کر عیسیٰ تک جتنے پیغمبر اس دنیا میں آئے تمام نبیوں نے اپنی اپنی قوم سے خطاب کیا، اور جب میرے مصطفیٰ کی باری آئی تو میرے نبی نے یا قوم نہیں کہا، یا اہل مکہ نہیں کہا، یا اہل عرب نہیں کہا، یا اہل حجاز نہیں کہا، بلکہ پوری انسانیت کو پکار کر کے کہا یا ایوہ الناس اعبدوا ربکم، اے لوگو تم اپنے رب کی عبادت کرو۔ پتہ کیا چلا کہ جس طرح اللہ کی ربوبیت سارے عالم کے لیے ہے اسی طرح میرے رسول کی رسالت بھی سارے عالم کے لیے ہے۔ جس طرح اللہ کی ربوبیت پوری انسانیت کے لیے ہے اسی طرح میرے رسول کی رسالت بھی پوری انسانیت کے لیے ہے۔ ارے اللہ رب العالمین ہے، مصطفیٰ رحمت للعالمین ہے، جہاں جہاں خدا کی خدائی ہے وہاں وہاں مصطفیٰ کی مصطفائی ہے۔ یا ایوہ الناس اعبدوا ربکم، تم اپنے رب کی عبادت کرو۔ مفتیان اکرام منبر شریف پر موجود ہیں، اب میں چاہتا ہوں کہ تھوڑا سا علمی گہرائی میں اتروں تاکہ کہیں غلطی ہو تو میری اصلاح ہو جائے۔ دعا فرمائیں دوستو۔ قرآن نے کہا اعبدوا ربکم، تم اپنے رب کی
बुलंद आवाज से बोलिए, इबादत करो, तुम अपने रब की इबादत करो, तुम अपने रब की इबादत करो। इबादत करो। चूंकि मस्जिद में बैठे हैं, गुफ्तगू इबादत ही पर हो। सुभान अल्लाह, इबादत ही पर हो। अपने रब की इबादत करो। इबादत का मतलब क्या? हम अपने रब की इबादत कैसे करें? हम क्या करें जो रब की इबादत हो? कौन सा तरीका हम अपनाएं जो मेरे रब की इबादत हो? सुभान अल्लाह, उलमा बैठे हैं। इबादत का लफ्ज है अब्द से। बहुत आसान करके समझाने की कोशिश कर रहा हूं ताकि कुरान की इस आयत का माना और मफहूम आपके ज़हन तक पहुंचे। बात समझ में आ रही है? मोहब्बत से बोलिए सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। इबादत का लफ्ज है अब्द से, और अब्द का माना है बंदा, अब्द का माना है नौकर, अब्द का माना है गुलाम। क्या मतलब? अब्द उसे कहते हैं जो अपने मालिक के मंशा के बगैर कुछ ना करे। अब्द उसे कहते हैं जो अपने मालिक के मर्जी के बगैर कुछ ना करे। हम सब अल्लाह के अब्द हैं, हम सब अल्लाह के बंदे हैं, हम सब अल्लाह के नौकर हैं, हम सब अल्लाह के गुलाम हैं। और मालिक के मर्जी के बगैर अब्द कुछ नहीं कर सकता। मालिक के मर्जी के बगैर अब्द बैठ नहीं सकता। मालिक के मर्जी के बगैर अब्द चल नहीं सकता। मालिक के मर्जी के बगैर अब्द खा नहीं सकता। मालिक के मर्जी के बगैर अब्द पी नहीं सकता। मालिक के मर्जी के बगैर अब्द लेट नहीं सकता। मालिक के मर्जी के बगैर अब्द सो नहीं सकता। कुरान कह रहा है या अय्युहन्नास उअबुदू रब्बकुम, ऐ लोगों तुम सब अल्लाह के बंदे हो, इसलिए अपनी पूरी जिंदगी ऐसे गुजारो जैसे तेरे मालिक ने तुम्हें जिंदगी गुजारने का हुक्म दिया है। या अय्युहन्नास उअबुदू रब्बकुम, तुम अपने रब की इबादत करो। आगे बोलूं या खत्म करूं? सुभान अल्लाह, बोलूं? अपने रब की इबादत करो। बहुत बड़े मदरसे के नाज़िम आला हजरत अल्लामा मुफ्ती रहमत अली मिसबाही साहब क़िबला, अल्हम्दुलिल्लाह सिर्फ कलकत्ते में ही हजरत का इदारा नहीं चलता, बल्कि कलकत्ते से लेकर के बिहार तक सुभान अल्लाह। हजरत की निगरानी में बहुत बड़े बड़े इदारे चल रहे हैं। अल्लाह ताला हमारे इदारों को सलामत रखे, इदारे में पढ़ाने वालों को सलामत रखे, पढ़ने वाले को सलामत रखे। इस आयत करीमा में जरा गौर करें। परवरदिगार ने, मुफ्ती शहबाज साहब थोड़ी सी तवज्जो चाहूंगा। रब ने कहा उअबुदू रब्बकुम, तुम अपने रब की इबादत करो। रब कहा, रब की इबादत करो। सवाल पैदा होता है कि परवरदिगार ने इस आयत में उअबुदुल्लाह क्यों नहीं कहा कि तुम अल्लाह की इबादत करो? उअबुदू रब्बकुम क्यों कहा? समझ में आ रही है बात? अल्लाह नहीं कहा, उअबुदुल्लाह नहीं कहा कि तुम अल्लाह की इबादत करो, कहा उअबुदू रब्बकुम, तुम अपने रब की इबादत करो। रब क्यों कहा? अगर मैं इसका जवाब देना चाहूं तो दो जुमले में दे सकता हूं, मगर आपको समझने के लिए मैं थोड़ा इसको फैलाना चाह रहा हूं। सुभान अल्लाह। इजाजत है? मोहब्बत से बोलिए सुभान अल्लाह, और प्यार से बोलिए सुभान अल्लाह। मजमे में कोई नारा लगाना जानता है तो थोड़ा नारा लगाइए। नारे तकबीर, अल्लाहु नारे रिसालत, या रसूल अल्लाह। वतन का 5
ماشاء اللہ. اعبدوا ربکم. ہم اور آپ اس دنیا میں ہیں. اس دنیا میں آنے سے پہلے ہم اور آپ کس دنیا میں تھے؟ ماں کے پیٹ کی دنیا میں. ماں کے پیٹ کی دنیا میں آنے سے پہلے ہم اور آپ کس دنیا میں تھے؟ باپ کی پیٹ کی دنیا میں. باپ کے پیٹ میں آنے سے پہلے ہم اور آپ کس دنیا میں تھے؟ روحوں کی دنیا میں، عالم ارواح میں. اعبدوا ربکم، ذہن میں رکھیے. عالم ارواح میں، عالم ارواح میں ہم نے، آپ نے، تمام علماء نے، تمام روحوں نے رب کی بارگاہ میں ایک وعدہ کیا تھا. سبحان اللہ. وعدہ کیا کیا تھا؟ پروردگار عالم نے عالم ارواح میں تمام روحوں کو جمع کیا. پوری انسانیت کی روحوں کو جمع کر کے میرے رب نے پوچھا تھا، الستو بربکم اعبدوا ربکم. الستو بربکم، اے میرے بندو بتاؤ، کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں؟ کیا میں تمہارا پالنہار نہیں ہوں؟ کیا میں تمہارا پروردگار نہیں ہوں؟ کیا میں تمہارا خالق و مالک نہیں ہوں؟ کیا میں تمہارا معبود نہیں ہوں؟ تمام روحوں نے یک زبان ہو کر کے کہا، قالوا بلا شہدنا مولا، ہم اقرار و اعتراف کرتے ہیں کہ بے شک تو ہی ہمارا رب ہے، تو ہی ہمارا پروردگار ہے، تو ہی ہمارا خالق ہے، تو ہی ہمارا مالک ہے. تمام روحوں نے عالم ارواح میں اپنے رب سے وعدہ کیا کہ مولا تو ہی ہمارا رب ہے. مگر عالم ارواح سے جب ہم اس دنیا میں آئے تو ہماری فکر بدل گئی، ہمارے خیالات بدل گئے، ہمارا ذہن بدل گیا، ہمارا انداز بدل گیا. اس دنیا میں آنے کے بعد عالم ارواح میں رب سے کیا ہوا وعدہ ہم اور آپ بھول گئے. اب دنیا میں آ کر اب ہماری فکر اپنے پیٹ کو پالنے کی لگ گئی. اب دکانداروں نے سوچا اگر میں دکانداری نہیں کروں گا تو اپنا پیٹ کہاں سے پالوں گا. تاجروں نے سوچا اگر میں تجارت نہیں کروں گا تو اپنا پیٹ کہاں سے پالوں گا. ملازموں نے سوچا اگر میں ملازمت نہیں کروں گا تو اپنا پیٹ کہاں سے پالوں گا. کسانوں نے سوچا اگر میں کھیتی باڑی نہیں کروں گا تو اپنا پیٹ کہاں سے پالوں گا. اس دنیا میں آنے کے بعد ہمیں اور آپ کو فکر اپنے پیٹ کو پالنے کی لگ گئی اور عالم ارواح میں کیا ہوا وعدہ ہم بھول گئے. پروردگار کہہ رہا ہے، یا ایھا الناس اعبدوا ربکم، اے لوگو عالم ارواح میں جو تم نے رب کی ربوبیت کا وعدہ کیا تھا اس وعدے کو یاد کرو اور اپنے رب کی عبادت کرو. یا رسول اللہ زندہ باد. سبحان اللہ. الحمدللہ یہ سرکار سرکاہی کا ہی فیضان. ہاں میں بھی سرکار سرکاہی کی بارگاہی کا ہوں. اسی دیار اور اسی علاقے سے ہماری بھی نسبت ہے. سبحان اللہ. ہمارا بھی مکان وہی ہے. جی الحمدللہ. اور حضرت علامہ صوفی مستقیم تیغی صاحب قبلہ میری والدہ کے استاد ہیں. الحمدللہ میں پورے ہندوستان میں یہ کھل کر کے بولتا ہوں. کچھ لوگ بیٹا ڈاکٹر ہو جائے تو فخر کرتے ہیں، بیٹا انجینئر ہو جائے تو فخر کرتے ہیں، مگر مجھے فخر تو اپنے ماں باپ پر ہے. سبحان اللہ. میرے والد گرامی بھی حافظ قرآن تھے اور آج الحمدللہ میری والدہ بھی حافظ قرآن ہے. سبحان اللہ. ناز کرتا ہوں اور حضرت نے ہی پڑھایا ہے. الحمدللہ. سبحان اللہ. ذہن کو حاصل کرے. اعبدوا ربکم الستو بربکم اور اعبدوا ربکم. قرآن کی ایک ایک آیت ہمیں اور آپ کو الستو بربکم کا وعدہ یاد دلا رہا.
ایک ایک آیت قرآن کی پہلی آیت جو نازل ہوئی، اقرا بسم ربک الذی خلق، یہاں بھی لفظ رب لا کر ہمیں الستو بربکم کا وعدہ یاد دلایا جا رہا ہے۔ سبحان اللہ۔ قرآن کی آخری سورت نازل ہوئی اذا جاء نصر اللہ والفتح، اس سورت کا آخری جملہ فسبح بحمد ربک واستغفرہ انہ کان توابا، یہاں بھی لفظ رب لا کر ہمیں الستو بربکم کا وعدہ یاد دلایا جا رہا ہے۔ قرآن کی پہلی سورت